معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر بنام تفسیر نعیمی کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے درس کا آغاز مذکورہ چاروں آیات یعنی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ سے لے کر کے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا تک کی خلاصہ تفسیر سے کریں گے، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 155، 56، 57 اور 58 ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں خلاصہ تفسیر سے اپنے درس کا آغاز کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے تفسیر ہو چکی ہے۔ آج خلاصہ تفسیر دیکھیں۔ خلاصہ تفسیر، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کے 7 جرم بیان فرمائے۔ وہ 7 جرم کیا ہیں؟ دیکھیں۔ نمبر 1، توریت پر عمل کے عہد کو توڑ دینا، یعنی توریت پر عمل نہ کرنا۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آیات توریت کا انکار۔ نمبر 3، حضرات انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4، فخریہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ نمبر 5، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا۔ نمبر 6، حضرت مریم علیہ السلام کو بہتان لگانا۔ اور نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ۔ یہ 7 جرائم ہیں جو ان آیت کریمہ میں بیان کیے گئے، جن میں سے 2 جرم عملی ہیں، اور وہ 2 جرم جو عملی ہیں کون کون سے ہیں؟ عہد توڑنا، عملی یعنی عمل کے ذریعے سے کر کے دکھانا، یعنی پریکٹیکلی۔ وہ 2 جرم عہد توڑنا نمبر 1، اور نمبر 2 حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل کرنا۔ اور باقی 5 جرم قولی ہیں، اور وہ 5 جرم قولی کون کون سے ہیں؟ وہ 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آیات توریت کا انکار، یہ قولی ہیں، یعنی زبان سے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کی آیتوں کا انکار کیا۔ نمبر 2، فخریہ کہنا کہ ہمارے دل خلافوں میں ہیں۔ ان لوگوں نے یہ قول کیا اس بات کا کہ ہمارے دل، یعنی اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کرتے تھے یہود مدینہ کو، تب ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی رحمت الہی کے ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کے غلاف ہیں اور اس کی معرفت کے برتن ہیں، یعنی اس طرح کا قول کرنا، یعنی کہنا۔ نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا، یعنی زبان سے انکار کیا۔ نمبر 4، حضرت مریم علیہ السلام کو بہتان لگانا، یعنی ان پر غلط الزام لگانا کہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام زانیہ ہیں۔ اور نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ۔ تو یہ ایسے 5 جرائم ہیں جو قولی ہیں، اور باقی 2 جو تھے
وہ عملی تھے۔ یہ 7 جرائم کا اس میں بیان ہوا۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمہ، صاحب مفسر علیہ الرحمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیرت پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے تعلق سے خصوصی طور پر بحث کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کو کس طریقے سے موت دی گئی کہ نہیں دی گئی، ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا اہل یہود کا یا اہل نصارہ کا، تو چونکہ اس پر بہت سارے عقائد موقوف ہیں، اسلامی عقائد، اس لیے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات شریف پر یعنی زندگی پر بہت سے اسلامی عقائد موقوف ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ریلیٹڈ بہت سارے اسلامی عقائد اس پر مستنبت ہوتے ہیں، اس پر موقوف ہیں، یعنی اس پر قائم ہیں، جیسے آپ کا سینکڑوں برس بغیر کھائے پیے آسمان پر زندہ رہنا، قریب قیامت دنیا میں آنا، دین اسلام کی خدمت کرنا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ انور میں دفن ہونا، اور وفات مسیح عیسائیت کی جان ہے۔ یعنی مسئلہ کفارہ کہ ان کی سولی عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہوا کہ جتنے بھی اہل یا نصارہ تھے ان لوگوں کا کفارہ ہے اس طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گنہگار عیسائیوں کو چھوڑ دیا اور ان کے عوض یعنی ان کے بدلے بے گناہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، یعنی پھانسی۔ اس لیے رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر قرآن کریم میں بہت زور دیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ بات تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات پر اتنے مفصل طریقے سے جو بیان آئے پچھلی آیتوں میں، تو وجہ یہی تھی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے ریلیٹڈ بہت سارے اسلامی عقائد موقوف ہیں، اس لیے زور دیا گیا۔ دوسرے نبیوں کی حیات باقی رہ گئے، دوسرے انبیاء کرام، یعنی ان کے اوپر جو ہے ان کی حیات زندگی پہ اتنا زور کیوں دیا گیا، تو اس کی وجہ یہی بتا دی گئی کہ چونکہ اسلامی عقائد سے ریلیٹڈ ان کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے بہت سارے اسلامی عقائد موقوف ہیں، اس لیے کیا گیا۔ باقی دیگر انبیاء کرام جو تھے ان پر زور کیوں نہیں دیا گیا؟ تو ان کی زندگی کے تعلق سے یا ان کی حیات کے تعلق سے اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا جس سے اسلامی عقائد موقوف ہوں۔ دوسرے نبیوں کی حیات و وفات پر زور نہیں دیا، اور ان جرموں کے بیان کا مقصد جو جرم بیان کیے گئے، جو 7 جرائم تھے، اور ان جرموں کے بیان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا ہے کہ ان بنی اسرائیل کی ضد و عناد سے مغموم نہ ہوں، یعنی اس کی ضد اور سرکشی سے اب کبیدہ خاطر نہ ہو، مغموم نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ یہ تو پہلے بھی ایسے جرم کر چکے ہیں اور پھٹکار بارہا کھا چکے ہیں، پھٹکار، دھتکار، لعنت، ملامت، تو پھٹکار بارہا کھا چکے ہیں، یعنی اس پر بارہا لعنتیں بھیجی گئی ہیں، بارہا اس کی مذمت کی گئی، اس پر ملامت کی گئی، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ان پر یہ پھٹکاریں اس لیے پڑی کہ انہوں نے طور کے گرنے کے خوف سے یعنی ڈر سے جو مضبوط وعدہ کیا تھا اسے توڑ دیا اور توریت پر عمل نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، تورات کی آیات دیکھیں اور انکار کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، توریت کی آیتیں یعنی نشانیاں دیکھیں، پھر بھی ان لوگوں نے انکار کیا۔ محض نفسانی خواہش سے حضرات انبیاء کرام کو ناحق شہید کیا، یعنی صرف اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ و زکریہ علیہم السلام بھی انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔
پھر یہی کہتے رہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو حفاظت و رحمت کے غلاف چڑھے ہیں، جیسے غلاف والی کتاب گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہے، ایسے ہی ہمارے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر لینے سے محفوظ ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اے محبوب، ان کی بکواس غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایمان سے محروم رہیں گے۔ ہاں، ان میں سے کچھ تھوڑے ہی لوگ وہ ہوں گے جنہیں ایمان نصیب ہوگا۔ نیز اور یہ بھی انہی بد نصیبوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو بوقت پیدائش ان سے ظاہر ہوئے، سب کچھ دیکھ کر بھی اس کنواری بطول طیبہ طاہرہ کو زنا کی تہمت لگائی۔ کنواری بطول کے معنی بھی کنواری ہی ہوتا ہے، طیبہ یعنی پاک، صاف ستھرا، طاہرہ مترادفات ہیں۔ حالانکہ وہ کرامات پکار رہی تھیں کہ وہ صدیقہ، پاک ہیں، طیبہ، طاہرہ ہیں، پھر بھی انہوں نے جناب مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اور مشہور کر دیا کہ ہم نے ان کو سولی دے دی، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے نہ تو ان جناب کو قتل کیا، نہ انہیں سولی دی، بلکہ انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے شبہ میں ڈال دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیتوں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور ان کی پاک دامنی کا ثبوت پیش کیا، اور ان لوگوں نے خود بھی دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ حضرت مریم کتنی نیک ہیں، طیبہ، طاہرہ ہیں، پھر بھی اس پر تہمت لگائی دیکھنے کے باوجود۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت بھی واضح تھی، اور چونکہ آپ نے ماں کی گود میں جو ہے لوگوں سے کلام کیا، ان تمام فضائل اور کمالات کو دیکھتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اپنی ڈھیٹ پن اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان دونوں پر جھوٹے الزام لگائے اور ان کی تکفیر کی، یعنی بڑے بڑے جرم ثابت کیے ان لوگوں کے تعلق سے، غلط بہتان لگایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کے کرتوتوں سے، ان کی بکواسوں پہ توجہ نہ دیں، یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں اور ان کی یہ حرکتیں بہت پرانی ہیں۔ انہوں نے نہ تو ان جناب کو قتل کیا، نہ انہیں سولی دی، بلکہ انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے شبہ میں ڈال دیا گیا، یعنی شک میں ڈال دیا گیا کہ جو ان جناب کو قتل کرنے یا پکڑوانے آیا تھا اسے ان کا ہم شکل کر دیا گیا۔ انہوں نے اسے قتل یا سولی کر دیا۔ پھر ان میں خود آپس میں پھوٹ پڑ گئی کہ بعض تو کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، دیکھو ان کا چہرہ وہی ہے، اور بعض بولے کہ نہیں، یہ تو کسی اور شخص کو سولی دے دی، دیکھو اس کے ہاتھ پاؤں عیسیٰ علیہ السلام کیسے نہیں ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں تو بتاؤ ہمارا تتیانوس کہاں گیا جو انہیں پکڑوانے کے لیے ان کے پاس حجرے میں گیا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب چند اشخاص نے مل کر کے انہیں شہید کرنے کا ٹھان لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلا لیا، آسمان پر لے گیا اور ان کے ہم مثل تتیانوس کو ان کی جگہ پہ رکھ دیا، اور وہ لوگ جو ان کے قتل پر آمادہ تھے، یعنی خواہش میں تھے، ان لوگوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر کے شہید کر دیا، سولی دے دی۔ اس کے بعد پھر آپس میں ان لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ارے میں نے جو قتل کیا ہے وہ واقعتاً عیسیٰ تھے بھی کہ نہیں، تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہ عیسیٰ ہی ہیں، لیکن بعض دوسرے گروہ انہی میں سے ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر یہ کہا کہ دیکھو تو یہ عیسیٰ کے تو نہیں لگ رہے ہیں، اور آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ جس کا دعویٰ تھا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی کو میں نے قتل کیا ہے، وہ بھی شک میں پڑ گئے جب دوسرے گروہ نے کہا کہ دیکھو تو کہ تتیانوس وہ تو غائب ہے، آخر وہ کہاں گیا؟ تو جب یہ خبر سنا اس نے تو وہ بھی شک میں پڑ گیا
اور پھر جب غور کیا گیا تو ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاں واقعتاً میں نے جو قتل کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، لیکن وہ لوگ اعتراف نہیں کرتے تھے۔ بہرحال انہیں علم یقینی نہیں، یقین یا وحی سے ہوتا ہے یا اپنے دیکھ لینے سے یا خبر متواتر سے۔ یعنی کسی چیز کا جب یقین حاصل ہونا ہو تو تین صورتیں ہوتی ہے علم یقینی کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ یا تو وحی کے ذریعے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، یا خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لینے سے، یا یہ کہ خبر متواتر سے۔ خبر متواتر یعنی پے در پے کسی چیز کے تعلق سے لوگوں کا خبر کرنا، بتانا، یعنی اتنے اشخاص کسی چیز کے تعلق سے خبر کرے، بتائیں کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو، خبر متواتر کہلاتا ہے۔ تو تین چیزوں کی وجہ سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ ان یہودیوں عیسائیوں کے پاس وفات حضرت مسیح کے متعلق نہ وحی الہی ہے، نہ چشم دید حالات، نہ خبر متواتر۔ ان کی موجودہ انجیلوں کے مصنفین لوقا، متی، یوحنا وغیرہ بھی اس سولی کے واقعہ پر موجود نہ تھے، محض سنی سنائی باتوں پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ صرف اٹکل پچو اپنے وہم و گمان سے ہی قتل عیسیٰ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ انہیں قتل نہ کر سکے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور سے آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا کہ تتیانوس کے دیکھتے دیکھتے حجرے کی چھت کے ذریعے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ غالب بھی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان سب نے حضرت مسیح کو قتل و صولی کرنا چاہا، رب نے انہیں بچانا چاہا۔ جو رب نے چاہا وہ ہوا، جو ان سب نے چاہا وہ نہ ہوا، اور رب تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ حضرت مسیح کو عجیب طرح پیدا کرنا، عجیب طرح آسمان پر اٹھانا، عجیب طرح انہیں بچانا اور انہیں آسمان پر رکھنا، اس میں صدہا حکمتیں ہیں، یعنی بہت سارے سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ اور کس طریقے سے دیکھیے حضرت مسیح کو عجیب طرح پیدا کرنا، عجیب طرح پیدا کرنا کیسے ہے؟ تو یہ بات تیسرے پارے میں، جیسا کہ مفسر علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ اس بحث کو میں نے تیسرے پارے میں مفصل طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ تو عجیب طرح سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، چونکہ آپ نے کسی سے شادی نہ کی، بس اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امی علیہ التحیۃ و تسلیم کے ذریعے اپنی پھونک سے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے، بغیر حمل وغیرہ کے، بس پل بھر میں حمل ٹھہرا، یعنی جو عورتوں کے جو ایک خاص مدت ہوتی ہے حمل کا، یہ سب سے الگ آپ 2 سے 3 پہر میں، 2 سے 3 لمحے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ پھر اسی طریقے سے عجیب طرح آسمان پر اٹھانا، دیکھیں بغیر سیڑھی کے، بغیر زینہ کے اوپر چڑھنا، وہ بھی آسمان پر، جو کہ بیچ میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان سبوں کو دیکھتے ہوئے انسان کی اپنی عقل جو ہے سو ناکام ہو جاتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ عجیب طرح سے آسمان پر اٹھانا، پھر انہیں عجیب طرح سے بچانا، یہ بھی ایک عجیب طرح سے ہے، وہ اس طور پر کہ سب لوگ دیکھتے رہ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے، اور پھر نیز یہ کہ آپ کو آسمان پر رکھنا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ان سب چیزوں میں، ان تمام اعمال میں، ان تمام امور میں، اور اس کی حکمتوں میں اور ان امور میں بہت ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوشیدہ ہیں۔ یہاں تک خلاصہ تفسیر ہوا۔ نوٹ، ضروری نوٹ، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا مفصل واقعہ تیسرے پارے کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے یہاں بیان نہیں کرتے۔ اسی واقعے کے متعلق آج دنیا میں 4 عقیدے ہیں۔ اکثر یہودی کہتے ہیں کہ ان کو سولی دے کر شہید کر دیا گیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ جناب سولی پر لٹکے تو ضرور، وہاں آپ کی جان بھی نکل گئی،
7 روز زمین میں دفن رہے، پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھائے گئے، اور اب وہ آسمان پر زندہ ہیں، قرب قیامت اتریں گے۔ مرزائی قادیانی کہتے ہیں کہ وہ سولی پر لٹکے مگر آپ وہاں فوت نہ ہوئے، بے ہوش ہو گئے، پھر وہاں سے نجات پا کر چھپ کر کشمیر آ گئے اور کفار کی سلطنت میں رہے، اور نہایت گمنامی کی حالت میں وہیں فوت ہوئے، اور کشمیر میں ہی آپ کا مزار ہے۔ اسلام و قرآن و احادیث کا فرمان ہے کہ آپ کو سولی دی ہی نہ گئی، رب تعالیٰ نے انہیں غیبی طریقے سے اٹھا لیا، ایک شخص کو ان کا ہم شکل کر دیا گیا، اسے سولی دے دیا گیا۔ آپ آسمان پر محفوظ ہیں اور قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے، دین اسلام کی شاندار خدمات انجام دیں گے، اور پھر آپ کی وفات ہوگی۔ تو دیکھیں، ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، آپ کی اس زندگی کے اس پہلو سے 4 طرح کے عقائد بنے، 4 طرح کے لوگوں نے، 4 فرقوں نے 4 طرح کے عقائد بنائے، جس میں سے سب سے سچا اور صحیح مذہب اسلام کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہ دی گئی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، پھر آپ کو اخیر وقت میں قرب قیامت آپ کو زمین پر بھیجا جائے گا۔ صاحب مفسر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ اس کی مکمل تحقیق مع سوالات و جوابات تیسرے پارے سورہ آل عمران میں گزر چکی۔ اس آیت کریمہ کی محمد علی لاہوری قادیانی نے ایسی غلط تفسیر کی ہے جس سے آیت مسخ ہو کر رہ گئی۔ مسخ کہتے ہیں بگاڑ کو، یعنی اچھی صورت بدل کر بری صورت ہو جانا، تو اس نے صحیح روایت کو مسخ کر دی۔ وہ تفسیر نہیں، کھلی تحریف ہے۔ تحریف کہتے ہیں رد و بدل، یعنی تحریر میں اصل الفاظ کو بدل کر کچھ اور لکھ دینا، اسے تحریف کہتے ہیں۔ اس کا کچھ ذکر ہم انشاءاللہ اعتراضات و جوابات میں ابھی کریں گے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ہدایت ہیں، کسی کو آپ کا حسن دیکھ کر ایمان ملا، کسی کو آپ کے اخلاق دیکھ کر، کسی کو آپ کی سخاوت دیکھ کر، کسی کو آپ کی شجاعت دیکھ کر۔ جیسے داتا کے گھر کے بہت دروازے ہوں، داتا یعنی جو خوب دینے والا ہو، بادشاہ، سخی، جو بھی معنی لے لے۔ جیسے داتا کے گھر کے بہت دروازے ہوں، کسی فقیر کو کسی دروازے سے بھیک ملتی ہے، کسی کو کسی دروازے سے۔ حضرت عبداللہ بن سلام حسن مصطفیٰ دیکھ کر ایمان لائے، جیسا کہ ان کے واقعات میں آتا ہے۔ ہم لوگ ان کا نام سن کر ہی ایمان لائے، ان کا نام بھی ہادی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ کفر و ایمان کا مدار نبوت پر ہے، کہ نبی کا ماننا ایمان ہے، نبی کا نہ ماننا کفر ہے۔ اسی لیے کفر 2 جگہ ارشاد ہوا، ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار کو کفر کہا، دوسری جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کو کفر قرار دیا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں 2 مرتبہ تذکرہ ہوا تھا۔ ایک جگہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ، تو ایک یہ کفر جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار کے تعلق سے ہے، اور دوسری جگہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، تو وَبِكُفْرِهِمْ اس کفر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا ہے۔ تو ان دونوں انکار کی وجہ سے، یعنی ان 2 جگہ لفظ کفر کا استعمال کر کے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ ایمان، اصل ایمان کا مدار نبی کے ماننے پر ہے، یعنی یہ کہ نبی کا ماننا ایمان ہے اور نبی کا نہ ماننا کفر ہے۔ فائدے، یہاں سے اب فائدے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان آیات کریمہ سے کس طرح کے اور کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں فائدے،
ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، کفار کے عیوب ظاہر کرنا، انہیں بدنام کرنا بالکل جائز ہے، کہ اس میں کفر کا زور توڑنا اور کفر سے نفرت دلانا ہے۔ یعنی کفار کے جو عیوب ہوتے ہیں اس کو ظاہر کرنا اور انہیں بدنام کرنا یہ جائز ہے۔ وجہ کہ کفر کا زور توڑنا اور کفر سے نفرت دلانا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہود کے وہ 7 عیوب شائع کر دیے، یعنی پھیلا دیے، جنہیں لوگ بھول چکے تھے، تاکہ ان کفار سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ ایسا کیوں کیا؟ تاکہ کفار سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ کفار سے نفرت کا نتیجہ کفر سے نفرت ہے۔ دوسرا فائدہ، زندہ مردہ کافروں کی غیبت کرنا بھی جائز ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو، یعنی کافر حضرات یہ زندہ ہوں یا مردہ، ان کی غیبت یہ جائز ہے۔ غیبت مسلمانوں کی حرام ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان آیات میں یہودیوں کے عیوب بیان کیے، جنہیں مرے ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں، تو اس آیت سے ان کے کرتوتوں کا جو بیان ہوا، حالانکہ وہ گزر چکے دنیا سے، تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیبت کافروں کی جائز ہے، آمزی کہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ تیسرا فائدہ، اپنے باپ داداؤں کے عیوب اولاد کے عیوب ہیں، جبکہ وہ ان کے عیوب سے راضی ہوں یا ان کے دین پر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ داداؤں کے عیوب پر راضی ہو یا ان سے خوش ہو اور اسی کے دین پر ہو، انہی کے مذہب پر ہو، اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہوں، یعنی اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر ہوں، تو ان کا عیب، یعنی ان کے باپ داداؤں کا عیب اس کا عیب کہلائے گا۔ دیکھو ان آیات میں رب تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کی طرف وہ عیوب منسوب فرمائے جو ان کے باپ داداؤں نے کیے، یعنی نبیوں کا قتل وغیرہ۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ سے یہ واضح طور پر ثابت ہوا کہ ہاں باپ داداؤں کے عیوب اولاد کے عیوب ہیں۔ چونکہ اس آیت کریمہ کی پچھلی آیت کو پہ غور کریں، مذکورہ آیت کریمہ جو گزری ہیں ان سے پیچھے آیت پر غور کریں، تو یہ تمام خطاب جو ہے یہ تمام آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اور اس وقت جبکہ اہل مدینہ، یہود مدینہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اس کا پس منظر قرآن پاک کہتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء۔ وہ لوگ آئے تھے اور کہتے کہ اے محمد ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ میرے لیے کوئی کتاب نازل کریں۔ تو اسی کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کہنے کے بعد اس کی پوری حقیقت بیان فرمائی، پوری ہسٹری کھول کے رکھ دی اور کہا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی سرکشی، ان کا عناد، ان کی جلن اور ان کی جرم بہت سارے ہیں۔ اب وہاں سے بیان کرنا شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور۔ یعنی پوری آیت کریمہ یعنی اس کے جواب میں ہے۔ جب اس نے کہا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود بنی اسرائیل کی پوری حقیقت کھول دی اور بتا دیا کہ ان کا جرم، اس طرح کی سرکشی ان لوگوں کی پیدائشی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وعدہ توڑنا، انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا اور اپنے انبیاء کرام کی باتوں کا نہ ماننا، یہ سب ان کے باپ داداؤں کے زمانے سے چل رہا ہے۔ تو اشارہ انبیاء کرام یعنی بنی اسرائیل کی طرف تھا جو حضرت موسیٰ، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی امتی تھے، لیکن یہاں پر اس کی طرف ہے، یعنی یہود مدینہ کی طرف۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے یہودوں کی طرف یہ عیب کی
نسبت کو بیان فرمائی۔ چوتھا فائدہ، پیغمبروں کا انکار تمام کفروں سے بدتر کفر ہے، یعنی سب سے بڑھ کر کے، بلکہ تمام کفروں کی جڑ ہے۔ یعنی یہ کہہ لے کہ حقیقت میں تمام کفروں کی جڑ انبیاء کرام کا انکار کرنا ہے، کہ اس سے بہت کفر پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو ان آیات میں 2 جگہ یہود کے کفر کا ذکر فرمایا، یعنی یہود کے کفر کا ذکر 2 مرتبہ بیان فرمایا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ 2 مرتبہ یعنی 2 انبیاء کرام موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے انکار تھا، تو آپ نے 2 مرتبہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ کفر کے لفظ کا استعمال کیا، اس بات کی طرف زور دینے کے لیے کہ انبیاء کرام پر ایمان لانا ہی ایمان کی جڑ ہے۔ 5واں فائدہ، کفر اور بعض بدکاریاں، بداعمالیاں دل پر مہر لگ جانے کا ذریعہ ہیں، جیسا کہ بکفرہم کی با سے معلوم ہوا، چونکہ با سببیہ تھا، اور دل پر مہر لگ جانا آئندہ ہدایت نہ نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے وہ آیت صاف ہو گئی، ختم اللہ علی قلوبہم، جو پہلے پارے میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ختم اللہ علیہ قلوبہم، ان کے دلوں پر جو مہر ثبت کر دی ہے، کانوں پر اور دلوں پر، وہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ جو اب ان کے کان رہتے ہوئے یہ حق بات نہیں سنیں گے اور دل رہتے ہوئے حق بات قبول نہیں کریں گے۔ 6واں فائدہ، قرآن کریم کے سوا آج کوئی آسمانی کتاب قابل عمل نہیں، یعنی ایسی کوئی کتاب نہیں رہی آسمانی جس پر عمل کیا جا سکے، یعنی عمل کے لائق نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے سوا کوئی قوم، سکھ، ہندو، پارسی، یہودی، عیسائی اپنی کتابوں پر عامل نہیں، یعنی عمل نہیں کرتے، جیسا کہ بکفرہم بآیات اللہ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا۔ یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا بکفرہم، حقیقت میں ہونا چاہیے وکفرہم بآیات اللہ۔ ممکن ہو کہ یہ لفظ صحیح بھی ہو سکتا ہے بکفرہم، وہ مراد لے کر کے، کہ چونکہ یہاں بھی جو ہے سو با محذوف ہوگا، جیسا کہ فبما نقضہم میثاقہم وبکفرہم۔ تو خیر، جیسا کہ وبکفرہم یعنی بآیات اللہ کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا، کہ وہ کیا معلوم ہوا؟ وہ یہ کہ ایک تفسیر یہ تھی کہ اگر آیات اللہ سے مراد آیات توریت ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، تو کفرہم سے مراد عملی کفر کے زبان سے ان دونوں کے اقراری تھے، یعنی توریت کے بھی اور نبی کے بھی، یعنی کتاب اللہ یعنی توریت کے تعلق سے بھی وہ لوگ یعنی اقرار کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی اقرار کرتے تھے، لیکن عملاً انکاری، یعنی لیکن عمل کے اعتبار سے وہ انکار کرتے تھے۔ اب بھی عیسائی انجیل کے زبانی اقراری ہیں، یعنی اقرار کرتے ہیں کہ انجیل میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ ہے، انجیل میں یہ ہے، ہر چیز کے تعلق سے، یعنی زبانی انجیل کے اقراری ہیں، عملاً انکاری، یعنی عمل کے اعتبار سے انکار کرتے ہیں۔ یہی حال ہندوؤں کا ہے کہ عملاً وہ وید کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ وکفرہم بآیات اللہ سے اتنی بات سمجھ میں آئی، ایک تفسیر سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ مذہب اسلام کے علاوہ تمام مذہب اسلام کے علاوہ دیگر تمام مذاہب غلط و باطل ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان تمام فرقوں کی جو اصلی کتاب تھے، مذہبی کتاب، وہی کیا ہے، یا تو ناپید ہو چکے ہیں، اگر ہے تو تحریف ہو چکی ہے، یا یہ کہ وہ قابل عمل نہیں۔ جناب مسیح کی تعلیم ہے، اگر تم کسی عورت کو بد نظری سے دیکھو تو آنکھ نکال دو، اگر تم سے کوئی شخص تمہاری پگڑی چھینے تو اسے چوغا بھی دے دو۔ چوغا یہ ایک لباس کو کہتے ہیں، ایک قسم کا لباس ہے۔ کل کے لیے کھانا جمع نہ کرو،
تمہاری روزی آسمانوں پر جمع ہے، بتاؤ کون عیسائی اس پر عامل ہے، یعنی عمل کرنے والا ہے۔ اگر یہ لوگ اس پر عامل ہوتے تو تباہ کن ہتھیار نہ بناتے۔ یہ بات صرف مسلمانوں میں ہے کہ پوری آیات محکمات پر بفضل ہی تعالی عامل ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری کتاب انجیل اور قرآن کا مطالعہ کرو۔ 7واں فائدہ، پاک دامن بی بی کو زنا کی تہمت لگانا بدترین گناہ ہے، خصوصاً یعنی خاص طور پر جبکہ وہ بی بی خاص رتبہ والی ہو، یعنی عظیم درجہ والی ہو۔ اس لیے اس سے عذاب الہی آ جاتا ہے۔ دیکھو، یہود پر لعنت و پھٹکار کی وجہ یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ جناب مریم بتول کو بہتان لگاتے ہیں، یعنی کنواری مریم کو بہتان لگاتے ہیں۔ لہٰذا آج جو کوئی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہتان لگائے، وہ یہود کی طرح لعنتی اور پھٹکارا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی و عصمت حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت سے زیادہ اہم ہے۔ دیکھو، رب تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت کی گواہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں گویائی بخش کر دی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عصمت و عفت کی گواہی براہ راست خود دی کہ آپ کی عصمت کے لیے سورہ نور کی قریباً 18 آیات اتاری۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بہتان لگانا لعنت کا باعث ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ کو بہتان لگانا ہزارہا لعنتوں کا سبب ہے۔ رب نے یہود کی اس حرکت کو بہتان عظیم فرمایا۔ اس تفسیر سے اور ان باتوں سے ایک اشارۃ النص کے طریقے پر ایک یہ بھی فائدہ نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کا گناہ اور جرم ذات کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اگر ایک عام انسان کے ساتھ اگر زیادتی کی، اس کے ساتھ غلطی کی تو گناہ کم ہوگا، اور کوئی خاص آدمی ہو اس کے ساتھ غلطی کی تو گناہ بڑا ہوگا۔ اگر کوئی غیر عالم کے ساتھ زیادتی کی تو تھوڑا گناہ ہوگا، اور اگر کسی نے عالم کے ساتھ گناہ کیا تو بڑا گناہ ہوگا۔ یہ فائدہ اس آیت کریمہ سے مل رہا ہے کہ جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ان لوگوں نے بہتان لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جرم عظیم کہا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہمارے نبی ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اگر کوئی تہمت لگائے، کوئی غلط بات بیان کرے تو یہ جرم عظیم کہلاتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر کوئی عیب لگائے تو جرم عظیم، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کے ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ کے حبیب ہیں، جب ان کی زوجہ پر کوئی بہتان لگائے تو یقینی طور پر جرم عظیم ہوگا، اس سے بھی بڑا جرم ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر جو بہتان لگایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں گویائی عطا کی اور آپ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دی، اور کہا کہ نہیں، یہ مجرمہ نہیں ہیں بلکہ یہ صاف ستھری ہیں اور یہ پاکیزہ ہیں۔ جیسا قرآن کہتا ہے نا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ آپ گہوارے میں تھے، یعنی ماں کی گودی میں تھے کہ لوگوں سے کلام کیا اور بتایا کہ نہیں، یہ پاک ہیں، طیبہ ہے، طاہرہ ہیں، بتول ہیں، یعنی کنواری تھیں، طیبہ طاہرہ ہیں، اور یہ زانیہ نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو اسی طرح کی روایت ملتی ہے کہ آپ کی ذات پر بھی کچھ منافقوں نے تہمت لگائی اسی طریقے کے زنا کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری
سورہ نور کی تقریباً 18 آیتوں کا نزول فرما دیا اور کہہ دیا کہ اے لوگو، اور اس طرح آیت پیش کر کے بتا دیا کہ تم لوگ ان پہ تہمت لگاتے ہو، جبکہ اس نے قرآن کی بہت ساری آیتیں پیش کر دی اور فرما دیا کہ ارے تم لوگ اس ذات کے تعلق سے بہتان لگاتے ہو، یہ دیکھو ان کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ تو یہ تمام آیتیں جو 18 آیتیں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر کی پاکیزگی اور طہارت پر گواہی دیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کا نزول فرمانا اس بات پر شاہد ہے کہ یقینی طور پر وہ صاف ستھری اور پاک ہی نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس طرح کے ظلم و زیادتی کرے گا اس نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے اور وہ بخشا نہیں جائے گا۔ یقینی طور پر اسے اس کا بدلہ دیا جائے، اسے اس کا بدلہ ملے گا اور وہ لعنتی ہے۔ 8واں فائدہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہو وہ بحکم قرآن جھوٹا ہے۔ دیکھو، رب تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کو بھی جھوٹا کہا ہے جو ان کے قتل یا سولی کے قائل تھے، اور عیسائیوں کو بھی جھوٹا کہا ہے جو اس کی تائید کرتے تھے۔ آج مرزائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر لٹک جانے اور بعد میں پھر فوت ہو جانے کے قائل ہیں، وہ بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قریب قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر لٹک جانے کا عقیدہ بھی اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے وما صلبو، سولی پر لٹکا دینا بھی سولی دینے میں ہی داخل ہے۔ وما صلبو، اور انہیں سولی نہیں دی گئی، اور سولی پر لٹکا دینا بھی سولی دینے میں ہی داخل ہے، جیسا کہ مرزائی نے کہا۔ تو خلاصہ کلام اس کا بھی عقیدہ باطل ہے۔ نوٹ ضروری نوٹ، موجودہ زمانے کے غیر مقلد جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمام اسلامی عقیدوں کے انکاری ہو چکے ہیں، یعنی انکار کرنے والے۔ چنانچہ اہل حدیث کی مشہور کتاب عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ ابن مریم میں اہل حدیث کے پیشوا حافظ عنایت اللہ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد پیدا نہ ہوئے، انہوں نے بچپن میں کوئی کلام نہیں کیا، حضرت مریم کے پاس جناب جبریل نہیں آئے، بلکہ روح حنا سے مراد مریم کا خاوند یوسف نجار ہے، وہ جناب مریم کے پاس پہنچا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب تک تو ہم قادیانیوں کو روتے تھے، مگر اب اہل حدیث کو کیا کہیں جو مرزائیوں سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ یعنی مرزائی نے تو یہاں تک کہا کہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا تھا لیکن وہ وفات نہیں پائے، تو وہ سولی کے وہ انکار سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے کا منکر ہے لیکن سولی کا قائل ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وما صلبو۔ لیکن اہل حدیث تو اتنا آگے بڑھ کر کے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا نہ ہوئے، انہوں نے بچپن میں کوئی کلام نہیں کیا، مریم علیہ السلام کے پاس جبریل نہیں آئے، بلکہ روح حنا سے مراد مریم کا خداوند یوسف نجار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب کے سب مرزائی کا رونا کیا ہے، یعنی مرزائی کو ہم کیا دوشی ٹھہرائیں، اس کی مخالفت کیا کریں، بلکہ اب اہل حدیث جو ایسی عبارتیں پیش کر رہے ہیں اس کے تعلق سے کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مگر اب اہل حدیث کو کیا کہیں جو مرزائیوں سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے؟ تمام اہل حدیث حافظ عنایت اللہ کو بدستور اپنا پیشوا مانتے ہیں، اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، دیوبندی حضرات بھی اس کا بدستور احترام کرتے ہیں۔ جب بات ایسی ہے تو غور کریں کہ کیا جو اہل حدیث ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ان کے عقیدے کو درست کہا جائے؟ ہرگز نہیں۔ تو مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ ہاں، جو دیوبندی حضرات اس طرح کے عقیدے نہ رکھتے ہوں یا ایسے خبیث ذاتوں سے تعلق نہ رکھتے ہوں تو پھر کوئی دقت نہیں ہے۔ 9واں فائدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اپنے جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اپنے جسم عنصری یعنی جسم خاکی، جسم مادی
یعنی جس میں خاکی کے ساتھ زمین آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ان کی موت ابھی واقع نہیں ہوئی، یہ فائدہ بر رفعہ اللہ الیہ سے حاصل ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ کہ جب رفع کے بعد کسی جسم کا ذکر ہو یا اس کے ساتھ الہ ہو تو جسمانی اٹھانا مراد ہوتا ہے۔ یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ رفع کا مفعول ہا ضمیر بھی ہے اور بعد میں الہ بھی ہے۔ 10واں فائدہ، عقائد میں گمان یا ظن کا اعتبار نہیں ہوتا، اس میں علم یقینی چاہیے، جیسا کہ علت اتباع الظن سے معلوم ہوا۔ 11واں فائدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے صرف ماں سے ہے، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم فرمانے سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے سوا آپ کے کسی پیغمبر کا ان کی ولدیت کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا۔ یعنی یہ کہ قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں آیا محمد بن عبداللہ یا یوسف بن یعقوب، یعنی کبھی بھی کسی بھی نبی کے تعلق سے پورے قرآن پاک میں والد کا ذکر نہیں ہوا کسی نبی کے ساتھ۔ نیز یہ بھی کہ آپ کو ماں کی طرف نسبت فرمایا نہ کہ باپ کی طرف، حالانکہ اولاد کو باپ کی طرف نسبت دینے کا حکم قرآن کریم میں ہے۔ رب فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، یعنی انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو۔ یہ واقعہ دراصل اس وقت پیش آیا تھا کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت زید سے کافی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ انہیں اپنے بیٹے بنا لیے تھے اور منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کو پکارنے لگے تو زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم، مناسب یہ ہے کہ ان کو ان کے والد کی طرف ہی نسبت کر کے پکارنا چاہیے، ان کے حقیقی باپ کی نسبت کہ ان کے یعنی محمد بن عبداللہ کہنے کے بجائے حقیقی والد جو ہیں ان کے یعنی زید بن حارثہ، یعنی ان کے والد جو حارثہ ہیں تو زید بن حارثہ ہی کہہ کے پکارنا چاہیے۔ لہٰذا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سب لوگوں نے زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ تو ادعوہم لآبائہم، یعنی اولادوں کو جو پکارا جائے تو ان کے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ یہاں پہ صاحب مفسر فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، معلوم ہوا کہ آپ کا باپ ہے ہی نہیں، وگرنہ جب رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ادعوہم لآبائہم تو یقینی طور پر اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کی طرف اشارہ کیا جاتا، ان کے والد کا نام لیا جاتا، لیکن یہاں پر ماں کا نام لیا جا رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں ہے۔ 12واں فائدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور مرسل بھی۔ جو آپ کے ان اوصاف کا انکار کرے وہ کافر ہے، جیسا کہ یہاں رسول اللہ فرمانے سے معلوم ہوا۔ نبوت، رسالت، مرسلیت کا فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں۔ 13واں فائدہ، یہاں پر نبوت، رسالت، مرسلیت کو میں 2 جملے میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دوں۔ نبی، رسول اور مرسل میں چند طرح کا فرق ہے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں، وہ یہ دیکھیں۔ نبی وہ انسان ہیں جن پر وحی الہی آئے، وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی فرشتہ لے کر کے آتا ہو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو۔ تو نبی وہ انسان ہیں جن پر وحی الہی آئے، کتاب یا صحیفہ آئے یا نہ آئے، یعنی اللہ کا کلام تو آئے لیکن کسی کتابی یا کسی صحیفے کی شکل میں نہ ہو۔ اب کتاب یا صحیفہ کیا ہے، تو اس سے پہلے بھی کسی درس میں نے بتایا تھا کہ عام طور پر کتاب بڑی کتاب کو کہتے ہیں، موٹی کتاب کو کتاب کہتے ہیں، اور پتلی چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ یعنی صحیفہ عام ہے، کتاب عام ہے کہ اسے صحیفہ بھی کہا جا سکتا ہے اور کتاب بھی، لیکن صحیفہ خاص ہے کہ اسے جو چھوٹی ہوگی اسے ہی کہا جا سکتا ہے، پتلی ہوگی۔ تو نبی وہ انسان ہیں جن پر وحی الہی آئے، کتاب یا صحیفہ آئے یا نہ آئے، اور رسول وہ ہیں جن پر وحی بھی آئے
اور انہیں کتاب یا صحیفہ بھی ملے۔ اور مرسل، تو مرسل وہ حضرات ہیں جن کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا ہو۔ 13واں فائدہ، جسے خدا بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، یعنی جسے خدا بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے خدا مارے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دیکھو، سارے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہا، رب نے بچانا چاہا، رب کا چاہا ہوا، ان کا چاہا نہ ہوا، یعنی رب نے جو چاہا تو وہ ہوا، اور ان کے مخالف میں جو یہود جو بنی اسرائیل تھے، اہل یہود یا اہل نصارہ، ان کے چاہنے سے کچھ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کفار سے مکری کے جالے، کبوتری کے انڈے کے ذریعے بچا لیا۔ جیسا کہ ہجرت کے وقت یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو پیچھے سے کفار وغیرہ بھی جو ہے سو پیچھا کر رہے تھے پکڑنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سو چھپ گئے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ایک غار میں چھپ گئے، اور اوپر سے مکری نے جالے یعنی کھینچ دیا، تان دیا، اور کبوتری نے اس کے اوپر انڈے دے دیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کفار مکہ وہاں پہنچ کر کے وہاں سے جدا ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور اس مکری کے جالے کی وجہ سے اس نے یہ گمان کیا کہ یہ بہت پرانا ہے، اگر وہ محمد اس میں جاتے تو یقینی طور پر یہ ٹوٹا ہوا ہوتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے خاص بندوں کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کفار سے مکری کے جالے، کبوتری کے انڈے کے ذریعے بچا لیا۔ فرعون، قارون، شداد کو ان کے قلعے نہ بچا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں بچا لیا، جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ہے وہ فرعون کے یہاں ہی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں بچا لیا، ابو جندل کو کفار کے شر سے مکے میں رکھ کر بچا لیا۔ اس لیے بندے کو رب تعالیٰ پر توکل چاہیے، یعنی بھروسہ۔ آج بمباری کے موقع پر اونچے محل بیکار ثابت ہوتے ہیں، اصحاب فیل کو ابابیل سے کوئی طاقت نہ بچا سکی۔ تو ان تمام باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے تعلق سے چاہ لے، کسی چیز کے تعلق سے چاہ لے تو وہی ہوگا، یعنی دوسرے کے چاہنے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، غالب ہے، سب سے طاقت والا ہے۔ تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جیسا کہ ہمارے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا طریقہ اور شیوہ رہا ہے کہ جب اسی غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جیسے کفار وغیرہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے گھبرا گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں، رب پر بھروسہ اور توکل، کامیابی ملی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، یقینی طور پر ہمیں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر کسی وجہ سے مایوس ہو جا رہے ہیں، کم رزق کے سبب، نوکری نہ لگنے کے سبب، یا کسی چیز میں کامیاب نہ ہونے کے سبب، تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، اس پر توکل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔